برا نہ مانے تو یہ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے سیکشولی فرسٹریٹڈ قوم اگر آپ کو ملے گی تو وہ یہ پٹی جو پاکستان کہلاتی ہے، جن کے اندر آپ دیکھیے کہ جو ان کا ایکسیس ٹو پورنوگرافک لٹریچر دنیا میں سب سے زیادہ پر ہیڈ پاکستان میں عبادت کے ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے بچے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے طارق فتح اور آرزو کاظمی کے بیچ ہوئی ایک مزیدار چرچا کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں طارق فتح نے پاکستان کی کٹر سوچ کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جوڑا کہ پاکستان میں عورتوں کو ایک انسان کی طرح دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ ہی میں طارق فتح نے پاکستان میں بس رہے شیعہ مسلموں کی خراب حالت پر بھی چرچا کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں شیعہ مسلموں کو کافر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستان سرکار بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ طارق فتح اور آرزو کے بیچ ہوئی اس مزیدار چرچا کو آگے دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ تو یہ کیوں ان کو اتنا ہے؟ بعد میں یہ گئے، وہ بیکار تھا جب انہوں نے دفنا دیا، سب کر دیا، اس کے بعد پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں نہیں مجھے تو بلوچستان میں، آپ سوچے پرائم منسٹر نہیں جا رہا بلوچستان میں، ڈرا کن لوگوں سے ہے جو پاکستان کی سب سے مفلوج، سب سے دکھی قوم کمیونٹی جو ہے، جن کی شکلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے چہرہ ایسا ہے سینٹرل ایشین جو کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، بیل مجھے مار، اور یہ کہہ رہے ماشاء اللہ وہ تو خود چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیعہ، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ شیعہ تو ہوتا کافر۔ مگر سر ان کو تو جانا چاہیے تھا نا جب وہ بلا رہے تھے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی۔ یہ پرائم منسٹر تو سبھی کے ہیں یا یہ صرف سنیوں کے پرائم منسٹر ہیں، شیعوں کے نہیں ہیں؟ شیعوں کا آج تک کوئی پرائم منسٹر پاکستان میں پیدا نہیں ہوا۔ شیعوں کو سزا مل رہی ہے پاکستان بنانے کی۔ یہ ان کو بڑا شوق تھا لکھنؤ میں اودھ کے نواب کو کہ یہاں پاکستان بنے گا، وہاں سے تو قریب میں کربلا ہے، پھر چلے جائیں گے وہاں سے، زیارت اچھی ہو جائے گی قریب سے۔ اتنے جوتے پڑے ہیں شیعوں کو پہلے دن سے۔ دوسرے نمبر پہ کون سپورٹ بنا رہے تھے پاکستان؟ قادیانی۔ وہ تو 1953 میں سیٹل ہو گیا کہ ان کا استعمال ہو گیا، اب ان کو برباد کرو۔ لیکن سر ایک چیز اور ہے سر، پرائم منسٹر عمران خان کو کبھی کسی کے جنازے میں جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو۔ وہ نعیم الحق جو ساری زندگی ان کے بڑے دوست رہے، ان کے جنازے میں بھی یہ کراچی نہیں گئے، تو ان کو کبھی دیکھا نہیں لوگوں نے۔ تو یہ اس لیے الیکٹ ہوئے کہ ان کے لوگوں کے جنازوں میں یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ نیک بیبیوں نے الیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ ذرا خوبصورت ہیں چہرے سے، اور لوگوں کا دل مچل جاتا ہے ان کو دیکھ کے، مردوں اور عورتوں دونوں کو۔ تو امداد ڈم has become PM for no other reason other than that he doesn't know anything۔ تو جب آپ نے کچھ نے تو الیکٹ کیا ہوگا، کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں، تو ماتم ختم کریں، ڈوب جائیں شرم سے جا کے کہ کبھی ڈھنگ کی سوچ رکھنے والے۔ ابھی سب لوگ آئے ہیں، میں اپنے نواز شریف کی بیٹی کو دیکھ کے I am so touched, so moved by her eloquence, behavior, attitude۔ کوئی آرٹیفیشل اس میں وہ نہیں ہے، کوئی بے نظیر کی طرح 24 حجاب نہیں ایڈجسٹ کرتی رہتی۔ She speaks like she was meant to get this country out of its nonsense۔ اور سر مجھے ڈر ہے کہ اسے مار نہ دے کوئی۔ ہاں سر یہ ڈر تو یہاں پہ ہے، یہ ڈر یہاں پر بھی ہے لوگوں کو۔ لیکن سر ہزارہ یونیورسٹی جو ہے اس میں انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ جی لڑکیاں جینز نہیں پہن سکتی، ٹی شرٹ نہیں پہن سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے لڑکوں کے لیے بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ فیشن نہیں کر سکتے، بال خاص طریقے سے نہیں بنا سکتے، اور طرح طرح کے۔ سر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مطلب یہ 2021 میں یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بولیں گے؟ دیکھیں آپ ایک چیز پہ برا نہ مانے تو یہ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے سیکشولی فرسٹریٹڈ قوم اگر آپ کو ملے گی تو وہ یہ پٹی جو پاکستان کہلاتی ہے، جن کے اندر آپ دیکھیے کہ جو ان کا ایکسیس ٹو پورنوگرافک لٹریچر دنیا میں سب سے زیادہ پر ہیڈ پاکستان میں عبادت کے ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے بچے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کسی ٹائپ کی سرچ کریے، چوری اچکا
یہ سب, اینڈ the women is an object of sexuality. عورت کا کام ہی کوئی نہیں ہے شریعہ کے مطابق جب تک کہ لونڈیا آئی, لونڈیا کو لیا, لونڈیا گئی, اس سے کس طرح سیکس کیا جائے گا, وہ اس کو کیا کیا لمٹ ہے, اس کو بیچنے کی کتنی قیمت ہے, اسی پہ کتابیں لکھے جا رہے ہیں. اور جب جنت میں بھی چلیں گے وہاں بھی 300 فٹ کی ہوگی یا 150 فٹ کی ہوگی. دے آر obsessed. ان لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو پروفٹ محمد کے زمانے کی سوسائٹی جو ان کی تھی, it was he created one of the most liberal in terms of gender relations. کہ ایک بیوہ کہہ رہی ہے کہ پروفٹ سے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, یہاں کوئی کر کے تو بتائے کسی بیوہ کو کہے کہ میں شادی کرنا. اول تو کوئی کرے گا نہیں, کیونکہ وہ کہیں گا نہیں صاحب سنت تو یہ ہے کہ 6 سال کی لڑکی. مائی گڈنس, جو پہلا کام ہے پروفٹ کا وہ تو سائڈ میں کر دینے کا. ایک بادشاہ ایسا نہیں جس نے بیوہ سے شادی کی ہو پہلی اپنی. لیکن سر ابھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ نہ پہنو اور وہ نہ پہنو, یونیورسٹی میں اور صبح کوئی بیٹھے تھے ٹی وی پہ, پتہ نہیں یونیورسٹی کے کچھ تھے, وہ کیا صفائیاں دے رہے تھے کہ جی اس سے وہ امیر غریب کا تاثر ملتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یونیفارم بنا دیں تاکہ سب ایک جیسے کپڑے پہنے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ایک زمانے میں سمپل تھا, کراچی یونیورسٹی میں یو وور اے گاؤن. آپ جتنے مہنگے کپڑے پہن لیں گاؤن سب کا ایک ہوتا تھا. انڈر گریجویٹس کا ہوتا تھا یہاں کوہنی تک گاؤن, اور جو پوسٹ جو گریجویٹ لیول ماسٹر لیول کے تھے ان کا گاؤن یہاں تک ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں 5-6 سال یونیورسٹی رہنے کے بعد میں نے آج تک نہ نقاب دیکھا تھا اور نہ ہی حجاب دیکھا تھا. دوپٹہ دیکھا تھا میں نے, اور وہ کم از کم میرا خیال ہے 20-25% اور لڑکیاں پہنتی تھیں, اینڈ they had absolutely no problem. یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. لیکن اب آپ جو میرے دوست گئے دیکھ کے آئے ہیں, انہوں نے ویڈیو جو بھیجے ہیں وہ ایسا لگتا ہے بالکل اٹ از بلیکنیس ایوری ویئر. ایک تو اسٹوڈنٹس یونینز ختم ہو گئی ہیں تو ان کا سیاسی شعور مر گیا. اب وہ صرف ان کو پتا ہے کہ وہ شافعی ہیں یا حنفی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی, وہ اسی چکر میں گاجر کا حلوہ بنا کے اپنے سر کھول کے دماغ کی جگہ اندر بھر لیتے ہیں کہ یہ چٹنی ڈال دے یار, 2-4 ادھر ادھر. They know nothing and then they come here. آپ سوچئے ان کی حالت کہ when they go to the university and they have never seen somebody talk like that. یہ البتہ صحیح بات ہے کہ پیسے والوں کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں پاکستان میں ایک الگ سٹینڈرڈ پہ پہچانے جاتے ہیں, جن کے ڈرائیور ان کو لے کے جاتے ہیں کہیں. ڈرائیور ذرا 3 پوائنٹ اس پہ لے جاؤ, ڈرائیور اس پہ لے جاؤ. They are not connected with real people. کسی اس آنٹی یا اس کے انکل نے گاؤں دیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ آپ پوچھیں کس گاؤں سے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہم گاؤں والے لگ رہے ہیں, ہم ڈیفینس کے پتہ نہیں کس بلاک میں بیٹھے ہوئے, آسمان سے اترے ہوئے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گاؤں سے. گاؤں سے ہمارے نوکر آتے ہیں. لیکن سر ایک بہت بڑی تعداد جاہلوں کی ہے یہاں پہ نا, بس یہ چلتا رہے. جو کوٹھیوں سے بھی نکل رہے, بڑے بڑے بنگلوں سے نکل رہے ہیں, ولاس سے نکل رہے, لیکن جاہل ہیں. جب آپ سوچئے ولا میں رہنے میں کیا سمجھ میں آیا کہ لوگ, جسٹ امیجن دس, ہمارے یہ جو محلہ ہے یہاں کوئی گھر میرے خیال ہے $2 ملین سے کم کا نہیں ہے جس نیبرہڈ میں ہوں. ارے سب اپنا کام کر رہے ہیں, سب اپنی برف صاف کر رہے ہیں, سب اپنے ٹوائلٹ کر رہے ہیں, دفتر میں آنے سے جانے سے سائیکلوں پہ دفتر جاتے ہیں. تنخواہ ان کی $2.5 لاکھ سال کی ہے, لیکن یو کانٹ ٹیل ایڈیشنل سیکرٹری ہے, کوئی کیا ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی پوئٹ ہے. They live like human beings. میں آج صبح اپنی بچی کے ہیلتھ کارڈ کو رینیو کرنے گیا ہوں. صبح اس کے ساتھ گیا, شی از آٹسٹک, میں اس کے ساتھ گیا تاکہ آپ یقین کریے کہ 4 سال سے وہ کارڈ فار واٹ ایور ریزن ایکسپائر ہو چکا تھا. It took 2 to 3 minutes for that person to renew her card. For the simple reason that he respects a woman, a child with disabilities, and he is not obsessed all the time. ارے لڑکی آ گئی,
और इसको दाना डालो. This obsession of Pakistani men, आप adult Pakistani 50 to 60 year olds की कभी बैठ के conversation सुने. It is incredible. यानी उसमें अकल की बात आ ही नहीं सकती. इलावा इसके कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, अरे उसका तो छोड़ो ना, क्या रखा है. यानी that is why I prefer to sit with a mullah, जिससे कोई बहस मुबाहिसा हो सके, जिससे कोई बात हो कि मौलाना साहब मैं गलत हूं तो बताइए कहाँ गलत है. ये जो आपकी मिडिल क्लास लिबरल क्लास है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बर्गर क्लास, बर्गर फैमिली, माय गॉड, इन्होंने तो मेरे ख्याल है जिंदगी में किताब भी नहीं पढ़ी होगी कभी. एंड दे वुड फाइंड इट स्टूपिड. यार किताब का क्या, अगले साल तो नया एडिशन आ जाता है, तो खरीदने की क्या जरूरत है. सर मुझे तो वो लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब ने कहा कि पुरानी किताब कौन पढ़ता है, तो मैं परेशान हो गई थी. क्या कह रहे हैं आप, बताएं उनका लेवल देखें. आप कह सकते हैं उनको कहना था कि एक 14 साल पुरानी किताब भी है, वही पढ़ लिया करें सही ऑर्डर में. अपनी ही लिखी हुई किताबों को कह रहे पुरानी कौन.